ڈان نیوز کے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ موضوع ہمارا ہے کہ زراعت کے شعبے پر ٹیکس لگنا چاہیے، یعنی بات یہی چل رہی کہ ٹیکس پہلے سے ہی دے رہے ہیں یہ شعبہ۔ ہم لوگ بات کریں گے لاہور کے اسٹوڈیو سے، جو ہماری گیسٹ ہیں رابعہ سلطان، جو کہ ڈائریکٹر ہیں فارمرز ایسوسی ایشن سے۔ رابعہ، آپ سے یہی بات ہوئی تھی کہ ٹیکس نیٹ میں ہے، پہلے سے ہی موجود ہے زراعت کا شعبہ۔ یہ بتائیں کہ زمینداری سسٹم کو بھی ذرا کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے حکمران، ان کی وجہ سے ٹیکس لگ نہیں رہے، ان کی لابی بنی ہوئی ہے، کارٹل بنا ہوا ہے، تو یہ زمینداری سسٹم کو اتنا تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ جی، بات یہ ہے کہ اچھے اور برے لوگ ہر شعبے میں ہیں، ہر سوسائٹی کے ہر طبقے میں اچھے برے لوگ ہیں، تو چند اگر برے لوگ اس قسم کے کام کرتے ہیں تو ان کو ہم صرف ایک بلینکٹ کنسنٹ دے کے سب کو اس میں نہ ڈال دیا جائے۔ ابھی ٹیکس کی بات ہو رہی تھی، میں بات اپنی مکمل کر کے آپ کے سوال کا جواب دیتی ہوں کہ مختلف رپورٹس آئی ہیں، اور ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ تھی جس کی صرف ایک لائن میں کوٹ کرنا چاہوں گی جو کہ ہمارے آڈینس کے لیے بڑی انٹرسٹنگ ہوگی، کہ پاکستان ایگریکلچر واز پلنڈرڈ فار دا سیک آف اٹس ڈارلنگ آف ڈیولپمنٹ انڈسٹری۔ تو زراعت کا جو ماضی تھا اور ایون جو اس کا حال ہے وہ اس قسم کا ہے کہ ہم نے زراعت کے کاسٹ پہ باقی شعبوں کو ترجیح دی اور اس کو ہم نے ترقی کا راستہ سمجھا، لیکن اب ہم نے اپنا کچھ قبلہ درست کرنے کا اعادہ کیا ہے، کیونکہ ہماری ملک کو جو بچائے گی وہ زراعت ہے، اور اس وقت کوئی اور ہم راکٹ سائنس کوئی بھی نہیں کر سکتے۔ جہاں تک آپ نے بات کی جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، تو میرا خیال سے وہ صرف زیادہ تر لوگ وہاں جا کے اپنے صرف جو ان کے ذاتی مفادات ہیں وہ اس کا ہی دفاع کرتے ہیں، وہ زراعت بھی بھول جاتے ہیں، وہ باقی چیزیں بھی بھول جاتے ہیں، وہ اپنا حلقہ بھی بھول جاتے ہیں۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہماری وہاں نمائندگی کر رہے ہیں یا جو وہاں بیٹھ کے ہمارے نمائندہ بنے ہوئے ہیں، وہ ایکچولی ہماری نمائندگی نہیں مگر کرتے، رابع، کاشتکار اور ایک کسان کو کون اس کے بارے میں کون پوچھ رہا ہے جو کہ دن میں دھوپ میں کھڑا ہو کے ہم لوگوں کے لیے فصل وہ اگا رہا ہے؟ اس کو کون پوچھ رہا ہے؟ اس بجٹ کے آنے سے اس کو کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں، اس بجٹ کے آنے سے اس کو فرق یہ پڑے گا کہ جو پچھلے بجٹ میں پلیجز کی گئی تھیں ہماری وہ بھی میٹ نہیں ہوئی، اور آئی ایم ایف نے بڑی ایک انٹرسٹنگ حکومت کو چٹھی لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ آپ نے اپنے بجٹ کو فرینڈز آف پاکستان کے $5.7 بلین سے مشروط رکھا، جس میں سے صرف 600 یا 700 ملین ڈالر ملے۔ تو آئی ایم ایف نے یہ چٹھی حکومت کو لکھ دی ہے، اور جب ہم نے پچھلے سال حکومت پہ اسی بات پہ تنقید کی تھی تو ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ ہم طفل مکتب ہیں اور ہم بات شاید سمجھتے نہیں ہیں، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ آپ کسی دوسرے کی جیب کو دیکھتے ہوئے اپنا بجٹ گھر کا نہیں بناتے، یہ بیسک ایک عقل مندی اور دانش مندی کی بات ہے۔ تو حکومت جو اس دفعہ بجٹ، اب چونکہ حکومت کے پاس پیسہ کم ہے تو وہ چاہ رہی ہے کہ ہر سیکٹر کو ٹیکس کر کے اور ہم اپنا ریونیوز بڑھائیں، کیونکہ ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے وہ کوئی 800 بلین سے بڑھ جائے گا روپے سے، تو وہ اس کو کم کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن جس طریقے سے حکومت کم کرنا چاہ رہی ہے یہ کوئی طریقہ صحیح نہیں ہے۔ آپ آلریڈی اس سیکٹر کو جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے نیٹ میں اتنے بری طرح سے جکڑا ہوا ہے، یعنی صرف ایک چاول کی فصل میں آپ نے 200 بلین روپیہ اپنے کاشتکار کو نقصان پہنچایا، صرف اس لیے کہ اس کو سپورٹ پرائس نہیں ملی۔ یہی گندم میں ہوا اس سال، اور یہ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ جو ہمارا ریسورس ٹرانسفر ہوا ہے رورل سیکٹر سے اربن سیکٹر کی طرف، جب ہم ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں ریونیوز چاہیے۔ جی ایک چھوٹی سی چیز میں پوچھنا چاہوں گا، مختلف بات ہو رہی ہے، یہاں پہ ہم باتیں کر رہے ہیں ٹیکسیشن کی، سپورٹ پرائس فکس کرنا گورنمنٹ کا ایک بالکل علیحدہ مشینری کا کام ہے، وہ اگر نہ کرے تو نااہلی ہے۔ مختلف سبسڈیز دی جا رہی ہیں زراعت کے سیکٹر کو، بہت تھوڑے سے کاشتکار ایسے ہیں یا جاگیردار ایسے ہیں جو کہ اپنی انکم ڈکلیئر کر کے، جیسے کہ ابھی جنیجو صاحب نے فرمایا، ٹیکس دے رہے ہیں، مگر ایک بہت بڑا طبقہ جو کہ اپنی نہ تو انکم ڈکلیئر کرتا ہے، پروونشل لیوی ہو جاتی ہے، وہاں پہ پروونشل ریسورسز نہیں ہے لوگوں کے پاس، وہ اپنی آمدنی پہ سے ٹیکس نہیں دے رہا ہے۔ بات فقط اتنی ہے کہ کیا اگر آمدنی اس سیکٹر کی جو بھی افراد اس سے مستفیض ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیا ان کو ایکویٹیبل بیسس کے دوسرے سیکٹرز کی طرح ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے یا نہیں؟ ٹیکس نیٹ میں جب انکم جنریٹ ہوتی ہے تو ٹیکس ضرور دینا چاہیے، لیکن جس آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو جاگیردار ہیں یا جو کاشتکار ہیں انکم جنریٹ ہی نہیں ہوتی ان کی؟
मैं आपको वही गुजारिश कर रही हूँ, जो जिनकी इनकम जनरेट हो रही है आप उनको ये भी देखिए कि ये कितना कैपिटल इंटेंसिव शोबा है। आपका जो क्रेडिट रेशो है, जो आप वो आपका सिर्फ 4% है ऑफ द टोटल रिक्वायरमेंट। तो जो ये आपके मैं जागीरदार का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगी, मैं प्रोग्रेसिव ग्रोअर की बात करूंगी, क्योंकि जरूरी नहीं कि जागीरदार इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। जो प्रोग्रेसिव ग्रोअर है वो तो सारा कैपिटल जो है अपने सोर्सेस से, जो उसकी अगर सेविंग्स हैं तो उसमें से मीट कर रहा है, तो वो तो अपना खुद पहिया चला रहा है। हम और एक आप ब्रेक उसको ले लेते अब हैं, ब्रेक बेहतर के बाद फसल हम काश्त ये करने डिस्कस के लिए करते हैं जो ये कि कौन कितना इनकम शो कर रहा है। ये हम लोग मौजूद डिस्कस करते हैं, जुनेर साहब की तरफ भी आएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। मौजू हमारा है ज़राअत के शोबे को टैक्स रेट में आना चाहिए या नहीं। दोनों तरफ से डिफरेंट ख्यालात आ रहे हैं, लोग डिफरेंट ख्यालात के साथ सामने आते हैं, लेकिन जो भी बात है हम करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।